ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فسادیوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور تمام جو ہے وہ ان کچھ اشیاء ان تک پہنچنے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ کھانے پینے کی اشیاء بھی ان کے گھر سے روک دی گئی تھی، تمام راستے بند کیے ہوئے تھے۔ تو اماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کٹھن وقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مدد فرمائی، بہت زیادہ مدد فرمائی۔ آپ کسی نہ کسی طریقے سے بہانے سے بھیجا کرتی تھیں۔ ایک بار آپ خود بھی خچر پہ سوار ہو کے گئیں، لیکن فسادیوں نے آپ کو روک دیا، آپ واپس آئیں۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور ان کے ذریعے پھر کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ پہنچاتی رہیں۔ یہ دیکھیے، دین حق پہ چلنے والے مجاہدین کی مدد بھی آپ نے کی، اور آپ ڈٹی رہیں، اور آپ بہت خدمت گزار خاتون تھیں، مدد کرنے والی خاتون تھیں۔ ایک بار آپ کی لونڈی نے جا کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھوٹ کہا کہ آپ جو ہے وہ اپنے پچھلے یہودیتی مذہب پہ جو ہے وہ ہیں، اور یہودیوں کی بہت مدد کرتی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ہے وہ ایک شخص کو روانہ کیا، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اماں صفیہ سے دریافت کیا۔ تو آپ نے کہا، قسم ہے مجھے میرے رب کریم کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب سے میرے رب نے ہمیں جمعے کا دن عطا کیا ہے، میں اسی کو ہی افضل اور بہتر جانتی ہوں۔ ہاں، میں یہودیوں کے ساتھ تھوڑا نرم معاملہ ضرور کرتی ہوں، کیونکہ وہ میرے رشتہ دار ہیں۔ اور پھر آپ نے اپنی لونڈی کو بلایا اور اسے دریافت کیا کہ آپ کو یہ کام کرنے کے لیے کس نے مجبور کیا؟ تو انہوں نے کہا، مجھے شیطان نے بھڑکا دیا تھا۔ آپ انتہائی حلم اور بردبار خاتون تھیں۔ آپ گناہوں سے، عیبوں سے چشم پوشی کرنے والی اور معاف کرنے والی صفت آپ میں بدرجہ اتم موجود تھی، اور یہ آپ کی صفت کا جو ہے وہ درخشاں پہلو ہے کہ آپ چشم پوشی کرنا، گناہوں اور غلطیوں پہ چشم پوشی کرنا، پردہ پوشی کرنا اور معاف کر دینا۔ آپ نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ جاؤ، آج سے تم آزاد ہو۔ دیکھیے کتنا بڑا دل! آج ہمارے کوئی نوکر جو ہے وہ کوئی غلطی کر لیں تو ہم کتنا ان کو ذلیل کرتے ہیں، نکالتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، لیکن دیکھیے میری اماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وقار دیکھیے، اور دیکھیے انہوں نے ان کی غلطی پر آنکھیں بند کر لیں، چشم پوشی کی، پردہ پوشی کی۔ کتنی بڑی تربیت ہمیں یہاں سے مل رہی ہے۔ ہم تو لوگوں میں ڈھونڈ کے عیب نکالتے ہیں، خامیاں نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھئی کس میں کیا چیز ہے، کوئی چیز ہمارے ہاتھ آئے اور ہم جو ہے وہ آگے بیان کریں۔ تو اماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں یہ تربیت ملتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پردہ پوشی کرنی ہے، چشم پوشی کرنی ہے، عیبوں پہ پردہ ڈالنا ہے، تاکہ اللہ پاک ہمارے گناہوں پر بھی پردہ پوشی کریں، اور آخرت میں ہم جو ہے وہ اللہ کے رحمت کے سائے میں ہوں۔ ہمیں معاف کر دینا ہے، کیونکہ معاف کرنا میرے رب کی صفت ہے، جو کہ اماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ تو اماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے عیبوں پہ پردہ ڈالنا، عیبوں سے چشم پوشی کرنا اور معاف کر دینے کے موتی بھی ہم نے چنے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وفات کو قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ، ایک بار مدینے کی طرف سے آواز آئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا آواز مدینے کی طرف سے آئی ہے۔ پھر آپ نے ان کو بھیج دیا، وہ آپ گئے اور آ کر بتایا، دیکھا تو آپ پہلے ہی سجدہ ریز تھے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سبحان اللہ، یہ میں کیا دیکھتا ہوں، ابھی تو سورج نہیں نکلا، آپ سجدے میں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ امہات المومنین تشریف لے گئی ہیں اور ہم ابھی تک زندہ ہیں۔ سبحان اللہ! یہ تھی ہماری اماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کی زندگی سے چنے ہم نے عزت اور تکریم کے پھول، محبت کے پھول، خدمت کے پھول، چشم پوشی کرنے کے پھول، اور معاف کر دینے کے پھول، پردہ پوشی کے پھول، خدمت کے پھول، مدد کر دینے کے پھول،
تو اللہ تعالی ہم سب کو امہات المومنین کی سیرت پاک کا فیض ہماری زندگیوں میں بھی آئے، اور ان کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی زندگیوں کو بھی سنواریں اور مزید بہتر کرتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہوگی ہماری آخری یعنی کہ 11ویں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔